ہماری تصویر کیوں بکھری ہوئی ہے؟ آج ہم امیجز کے ذریعے وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کیوں بکھرے بکھرے سے انسان ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں وقت گزار رہے ہیں۔ زندگی گزارنے کا پرپس یا ہمارا نصب العین یا ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، یہ ہمارے ذہن کے اندر عام طور سے نہیں آتا۔ اسی انداز سے ہمیں اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کے مقاصد کیا ہیں، منازل کیا ہیں، مطالب کیا ہیں، اور کس انداز سے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تو ہمیں اگر یہ چیزیں پتہ ہوں، یعنی 3 میم کا علم ہو، مقاصد، مطالب اور منازل، تو پھر ہمارے لیے چیزیں اور زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم اتنے تھکے تھکے سے محسوس کرتے ہیں اور ہارے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تیار ہو کر جا رہے ہیں، لیکن دروازہ سامنے آتا ہے تو پھر ہم رک جاتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے، ہمارے ارادے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی انداز سے ہماری جو کامیابی کی چابیاں ہیں وہ ہم نے شیشے کی بوتل میں رکھی ہیں اور اسے بھی تالا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاید ہمیں اب جاگنے اور امنگ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری طبیعت میں سستی اور کاہلی آ چکی ہے، معاملات میں تساہل یعنی کاہلی پیدا ہو گئی ہے۔ ہم آج کے کام کو کل پر ٹالتے ہیں اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو بعد میں کر لیں گے، پھر کبھی کر لیں گے۔ یقین جانیے جو زندگی ہے وہ آج کا دن ہے اور جو کام کرنا ہے وہ ابھی کرنے ہیں۔ ہم اپنے فیصلوں میں اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ ہماری ٹرین چھوٹ جاتی ہے، ہماری بس چلی جاتی ہے، ہماری فلائٹ بھی نکل جاتی ہے، اور ہم اتنے کاہل ہو گئے ہیں کہ کامیابی قسمت کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ کون سا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، ہم اس کی آواز نہیں سنتے، حالانکہ وہ دستک ہوتی ہے، چاہے وہ مشکلات کی صورت میں ہو، لیکن کامیابی ضرور دستک دیتی ہے۔ اس سے دروازے کی آواز سنیں اور کھولنے کی کوشش کریں۔ در حقیقت ہماری زندگی، ہمارے معاملات اور ہمارے رویے میں سستی اور کاہلی اتنی حائل ہو گئی ہے کہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہمارا نصب العین اور ہمارے مقاصد بھی جو ہے وقت طے کرے گا، ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم تو ایک چپو پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پانی جس دھارے لے جائے گا ہم چلے جائیں گے۔ نہیں، آپ کو اپنی منزل طے کرنی ہوگی، اپنے ہاتھ میں چپو رکھنے ہوں گے اور اپنے وقت کا احساس کرنا ہوگا۔ زندگی کا نصب العین اور مقاصد، منازل، مطالب تعین کریں گے، پھر آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم سستی و کاہلی سے بچیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا مانگیں سستی و کاہلی سے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا مرض ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آپ خود بھی اپنے آپ کو سستی و کاہلی سے بچائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی سستی و کاہلی سے بچانے کے لیے کوشش کریں۔